السلام علیکم، میں ہوں نادر حسین نادر اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیورٹ چینل فل لائٹ ود نادر حسین نادر۔ 1970 کی دہائی میں فلمی کیریئر کا سٹارٹ لینے والی اداکارہ کویتا کی پہلی فلم دو بدن تھی جو 1974 میں ریلیز ہوئی۔ فلم ساز شمی ملک اور ہدایت کار رزاق کی یہ ہلکی پھلکی رومانی فلم کامیابی سے ہمکنار ہوئی اور یوں فلم ساز طیب حسین رضوی کی صاحبزادی نسرین رضوی کویتا کے فلمی نام سے اپنی پہچان بنانے میں کامیاب رہی۔ بتایا جاتا ہے کہ فلمی خاندان سے تعلق رکھنے والی کویتا نے شوبز کی دنیا میں تھیٹر کے ذریعے قدم رکھا اور حادثاتی طور پر فلم سکرین پر آئی۔ کویتا کی والدہ مہتاب بانو اور ہمشیرہ سنگیتا پہلے سے ہی فلم نگری میں موجود تھیں، اس لیے کویتا کو آگے بڑھنے کے لیے زیادہ جدوجہد نہیں کرنا پڑی۔ کویتا کی شخصیت پر بات کریں تو وہ شوخ و چنچل اداکارہ کی حیثیت سے اپنا نام بنانے میں کامیاب رہی، مگر اس نے وقت کے ساتھ ساتھ بہت سے چیلنجنگ رول بھی مہارت سے پلے کر کے ناقدین کو حیران کر دیا۔ فلموں کی فہرست یہ بتاتی ہے کہ کویتا نے فلم انڈسٹری میں تسلسل کے ساتھ کام صرف 70 کی دہائی میں کیا، جب وہ اپنے ذاتی پروڈکشن ہاؤس PNR پروڈکشن کے بینر تلے بننے والی فلموں میں اپنی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کرنے میں کامیاب ہوئی۔ کچھ عرصہ فلموں سے نامعلوم وجوہات کی بنا پر دوری اختیار کیے رکھنے کے بعد کویتا دوبارہ سے پردہ سیمی پر اس وقت دکھائی دی جب اردو زبان میں بننے والی فلموں کی تعداد تشویشناک حد تک کم ہو چکی تھی۔ کویتا نے بھی پنجابی فلموں میں قسمت آزمائی کی اور اس نے اپنے رقص اور بے باکانہ اداکاری سے انجمن، نادرہ، نیلی اور بابرہ شریف کی موجودگی میں بھی اپنی ایک علیحدہ جگہ بنائی۔ فرسٹ اسپیل میں کویتا نے جن فلموں میں خوبصورت کردار نگاری کے جوہر دکھائے، ان میں دو بدن، تیرے میرے سپنے، محبت اور مہنگائی، جیو اور جینے دو، وقت، سوسائٹی گرل، مجھے گلے لگا لو، عشق عشق، سسرال، جینے نہیں دوں گی، کالو، میاں بیوی راضی، محبت ایک کہانی، تھوڑی سی بے وفائی، مٹھی بھر چاول، لال آندھی۔ ان فلموں میں زیادہ تعداد کویتا کی اپنے ادارے کی فلموں کی تھی جن میں اس نے خود کو ایک بہترین اداکارہ کے طور پر منوایا۔ دیگر اداروں کے ساتھ بھی کویتا نے کام کیا تو فلم میکرز کو اپنی پرفارمنس سے مایوس نہیں کیا۔ فلم دو بدن اور سوسائٹی گرل میں بہترین اداکاری پر کویتا کو نگار پبلک ایوارڈز بھی ملے۔ کویتا کی اس دوران سب سے زیادہ فلمیں اداکار ندیم کے ساتھ نمائش کے لیے پیش ہوئیں، مگر باوجود کوشش کے وہ نمبر 1 ہیروئن کا مقام حاصل نہیں کر پائی۔ کویتا شاہد، وحید مراد، ندیم، غلام محی الدین، جاوید شیخ، عثمان پیرزادہ اور سلطان راہی کے ساتھ بھی ہیروئن بن کر جلوہ گر ہوئی، مگر 80 کے اوائل میں کویتا نے چند برسوں کے لیے فلم لائن سے دوری اختیار کیے رکھی۔ اس دوران کویتا کے کئی ایک سکینڈلز بھی منظر عام پر آتے رہے، مگر فلم ٹریڈ میں یہ کوئی نئی بات بالکل نہیں تھی، یہاں یہی سب کچھ ہوتا آیا ہے۔ کویتا کی فلموں میں دوسری اننگز پنجابی فلموں کی تھی جس میں اس نے اداکاری بھی اچھی کی، مگر رقص میں اپنی مہارت اور بے باکانہ سٹائل اپنایا۔ یہ ماضی میں یادگار فلموں کی لاجواب اداکارہ کے لیے خاصا حیران کن امر تھا، مگر دولت اور شہرت کے لیے کویتا نے بغیر کسی اعتراض کے ایسی فلموں میں بھی کام کیا جن میں اسے سیکس سمبل کے طور پر پیش کیا گیا۔ سائرن، پانی، مجرم، ہجرت، لالو کے علاوہ بھی کویتا کو بارش میں بھیگ کر کسی حد تک اپنے جسم کی نمائش بھی کرنا پڑی، مگر یہ سلسلہ چند سالوں تک ہی چل سکا۔ ریما، سائمہ اور مدیحہ شاہ کی فلموں میں آمد کے بعد کویتا کو اس دوڑ سے باہر ہونا پڑا۔ اس طرح 1994 اس کا فلمی دنیا میں آخری سال ثابت ہوا۔
कविता की आखिरी रिलीज शुदा फिल्म जंगली मेरा नाम थी, जिसके बाद उसने कराची के एक बिजनेसमैन से शादी कर ली और वो मुस्तकिल तौर पर अमेरिका मुंतकिल हो गई, जहां वो अपना जाती कारोबार संभाल रही है। अगर वो पाकिस्तान आती भी है तो मीडिया से दूर ही रहती है। कविता के शौहर ने शादी से पहले ये शर्त भी रखी थी कि वो अब दोबारा शोबिज लाइन में काम नहीं करेगी। कविता इस शर्त को निभा रही है, मगर इसके परस्तार उसे अब भी याद करते हैं और इनके चाहने वालों की फरमाइश पर ही मैंने ये वीडियो बनाई है। भूली बिसरी यादों के साथ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल आइकन के निशान को लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आखिर में कहता चलूं कि अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखा कीजिए। जिंदगी की दुश्वारियां आसानियों में बदल जाएंगी। अब इजाजत चाहता हूं, जल्द ही किसी नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।